السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر عافیت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اور ڈیولپنگ سٹوریز کی جانب۔ امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج پھوٹ اٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ بھی مریم نواز کی CCD کی طرز پر اپنی پولیس کو یہ شہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی میرے خلاف، یعنی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے خلاف احتجاج کرے تو اسے شوٹ کر دو۔ اس کے بعد سارے ملک میں بہت ساری ریاستوں میں بہت بڑے میسو پروٹیسٹ بروک آؤٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سارے امریکہ میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک منیسوٹا کے گورنر امریکہ فورسز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی امریکی فورسز ہماری ریاست سے ہٹا دی جائیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ Donald Trump, I call on you once again. Remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence. We've seen deadly violence from federal agents again and again and again. And I call on all Americans to see the decency that this state is exhibiting and the horrific cruelty, unprofessional, absolute abomination that is passing for what these ICE agents are doing on our streets. Do I have any confidence Donald Trump will do the right thing? No, I don't have a lot of confidence Donald Trump will do the right thing. Thank God we have video, because according to DHS, these 7 heroic guys took an onslaught of a battalion against them or something. It's nonsense, people. America, as you're listening, enough is enough. Enough is enough of this. End this. End this. اچھا، منیسوٹا کے یہ گورنر کہہ رہا تھا کہ اپنی ساری فورسز یہاں سے ریموو کی جائیں، کیونکہ وہ وائلنس کر رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر جگہ اپنی فورس اور طاقت دکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ ریاستیں بغاوت کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپس کے کہ اپنی یہ فورسز، یہ ملٹری جو بھی ٹروپس ہیں، یہ ہٹائے جائیں، کیونکہ یہ وائلنس کر رہی ہیں، یہ پیدا کر رہی ہیں، اور سویلین اور گورنمنٹ کے بیچ میں بہت بڑا خلا پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہی بہت ہی پروٹیسٹر کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری صہیونیوں کی امداد اور مدد کی وجہ سے سارے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز کی CCD سے ٹرمپ بہت ہی متاثر ہوا ہے، اور اپنی پولیس کو یہ اجازت دیجیے کوئی بھی آپ کے اوپر یا میرے خلاف کوئی بھی احتجاج ہو تو اسے کچلا جائے اور طاقت کے زور سے کچلا جائے۔ آئیے چلتے ہیں، یہ چیف پولیس کیا کہہ رہا ہے امریکہ کا، اس کی بات سنتے ہیں۔ If you resist lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired, because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہم پر پتھر پھینکیں گے تو ہم آپ کو کل کریں گے، اور آپ کی فیملی کو ریکگنائز کریں گے، اور آپ کی فیملی کو بھی کیا کریں گے، ایبڈکٹ کریں گے۔ یعنی سیم پالیسی جو کہ یہاں پہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے PTI کے خلاف فالس فلیگ 9 مئی کروا کے اس کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بزرگوں کو تنگ کیا گیا، سیم اسٹریٹجی یہی امریکہ میں امپلیمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر آ کے میڈیا ٹاک کر رہا ہے، اور یہ دھمکا رہا ہے اپنے پروٹیسٹر کو کہ کوئی بھی اس قسم کی بلاکیج نہ کرے، روڈوں پر نہ آئے، پرامن احتجاج نہ کریں، ورنہ آپ کو کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے کیونکہ وہ ٹرمپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک اور تھی جو کہ احتجاج کر رہی تھی، اس پر پولیس والوں نے ان کو روکا، اور دھکم کھیل کے بعد دھکم پھیل کے دوران ایک پولیس والے نے اپنی گن نکالی، پسٹل نکالا، اور دھڑا دھڑ اس بیچاری عورت کو شوٹ کر دیا۔ یہ بھی آپ کو ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اس میں ہوا کیا، صرف 2 منٹ کی ایک کلپ ہے جس میں بہت ساری دھکم پھیل ہوئی ہے، اور وہاں پہ شوٹنگ کے اور فائرنگ کے آواز سنائی دیتے ہیں۔ آئیے، اچھا، وہاں پہ لوگوں کا آواز بھی تھا، صرف 3 4 5 عورتیں تھیں جو کہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، اور پولیس نے وہاں ان کو گھسیٹنے کے بعد ایک عورت نیچے زمین پر گر گئی، اس کے بعد اسے شوٹ کیا گیا، اور لوگ اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ یہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے وائرل ہو گئے پورے۔ ابھی امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف۔
اچھا یہ آپ نے گولیوں کی آواز سنی کہ سریام کیمرہ کے سامنے ایک عورت ریکارڈنگ کر رہی تھی، سریام اس کے سامنے ایک عورت کو گولی مار دی، اس کے بعد اس عورت نے ان کو گالیاں بھی بکی، یعنی لعنت بھیجی، فقان یو کہ آپ نے کیا کر دیا. اور اس عورت نے یہ بھی کہا کہ اب ایمبولینس بلائے، لیکن وہ لوگ دوسری عورتوں کو، وہ پولیس والے دوسری عورتوں کو اس عورت کے، یعنی جو زخمی ہو گئی تھی اس عورت کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے. اور اب صورتحال بہت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں منوسوٹا کے بہت سارے علاقے میں، اور وہاں پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیمیکل والا پانی، یعنی بالکل ہی جو اڈیالہ جیل کے باہر یہاں پہ استعمال کرتے ہیں ملٹری جنرل سے علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور ڈاکٹر نورین خانم کے خلاف یہاں پہ، اور کارکنان پہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف یہ کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے. بالکل سیم اسٹریٹجی پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے. جیسا کہ احمد قریشی جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل گیا تھا پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ اسرائیلی اور پاکستانی اسٹریٹجیکلی فورسز ایک ہی طرح کے پیٹرن پہ کام کرتی ہیں. یعنی وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا، یعنی ہماری فورسز اسرائیلی اور امریکی فورسز بالکل ہی ایک دوسرے کی کاپی کر کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہیں. اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ہی ویل اویئرڈ ہیں. ایک قتل ہوتا ہے تو پورا امریکہ باہر آ جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب حکومت جو ہے بہت ہی خطرے میں ہے. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے گاڑی بھگانے کے دوران ایک فوجی اہلکار نے کسی عورت کو قتل کر دیا تھا اور سیدھی گولی چلا دی تھی. یہ دوسرا واقعہ اس ڈیڑھ ماہ میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اس مرتبہ پولیس والے نے گولی چلا دی ہے، اور یہ پولیس والے بالکل ہی اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جس طرح سے پنجاب کی جو کہ بیہیو کرتی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے ایک حکومتی اعلان کیا ہے کہ جو بھی وادی تیرہ میں ہو رہا ہے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یعنی لوگ اپنی مرضی کے تحت گھروں کو چھوڑ کر آپریشن کرنے دے رہے ہیں ملٹری ہماری فوج کو، اور فوج کا ان کے اوپر کوئی بھی دباؤ نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ خبریں سنی تھی کہ ملٹری والے آئے ہیں اور زور زبردستی ان سے انخلا کے اوپر معاہدے پر سگنیچر کروا کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور اب یہ اس خبر کو یہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی شہباز کی اردلی کی حکومت ہے، وہ منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے. اس کے باوجود کہ ہم ساری سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وادی تیرہ کے لوگ کتنی مشکل حالات میں سڑکوں پر برف میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بل بلا کر رہے ہیں، اور ان کے یعنی اتنی سخت سردی میں ان کے لیے حالات کتنے ٹائٹ کیے گئے ہیں. اور یہ منافقین آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہے یہ منفی پروپیگنڈا ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور 6 جنوری کو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا بیان دیا تھا یہ بھی سنیے، اور اس کے بعد ان کے جو بھی یہ بیان ہے اس کے بعد سنیے یہ کیا کہہ رہا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکورٹی، میں نے اب پہلے بار بار کی، کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 6 جنوری کو یہ بیان دیا تھا، اور آج 25 جنوری یعنی 19 دن کے بعد یہ منفی پروپیگنڈا سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے، کرتے آ رہے ہیں، اور آگے بھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپریشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے. اچھا وادی تیرہ میں جو اس قسم کی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے یہ ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو درپدر کرنا، لوگوں کے بچوں کو تکلیف میں دینا، اس کڑکتی سردی میں لوگوں کو بے گھر کرنا، اپنے گھروں سے زبردستی نکالنا، یہ ملک میں مفاد میں ہوتا ہے. یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اتنے جاہل اور بیکار قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، اور بیکار اور جاہل لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر فخر سے اور رونیت سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، ایز اے ٹوڈے بھی کر رہے ہیں. اور آج حکومت کا یہ بیان آ گیا ہے کہ حکومت نے ان گمراہ کن خبروں کا نوٹس لیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے، یعنی فوج کا دفاع کرنے میں یہ حکومت اردلی حکومت پیش ہے. یہ دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور بالخصوص مقاصد کے تحت کے لیے کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، سیکورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا،
اور ذاتی و سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اچھا، لوگ پاگل ہیں اس وقت، وہ لوگ بالکل ہی پاگل ہیں کہ اتنی کڑکتی سردی میں یعنی یہ جو اتنی ٹھنڈ میں لوگ باہر نکل رہے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ، اپنے مویشی کے ساتھ، اپنے مال اسباب کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ، ان گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ نکل رہے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں ٹریفکس میں اور سردی کی لہر میں، اور اس کے بعد سنو فالنگ بھی ہو رہی ہے وادی تیرہ میں۔ یعنی یہ لوگ پاگل ہیں، یہ اپنے رضاکارانہ طور نکل رہے ہیں، اور اس وقت اتنی سخت سردی اور سخت مشکلات حالات میں نکل رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ پاگل ہوئے ہیں، اس لیے اپنے گھر بار اس وقت عقل مکانی کر رہے ہیں، اور ہم بالکل بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہ ڈی جی ایس پی آر اور ان کے جو منسٹری آف براڈ کاسٹنگ ہے، یہ ہمیں شاید یہ سمجھانا چاہتی ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ ہم بالکل بھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہتے، اور انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے کہ ان ظالم جابروں کا وقت آ گیا ہے، اور لوکل نیتن یاہو، ہمارے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بھی حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ یہ ڈیموکریسی انشاءاللہ پورے دنیا میں ڈومیننسی ہوگی ڈیموکریسی کی، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو ٹائرنٹ شپ ہے، یہ جو ظالمانہ صفقانہ اور فیشسٹ دور رجیم چل رہا ہے، ٹرمپ جس کا سب سے بڑا سربراہ بنا ہوا ہے، یہ بہت جلد اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاکستان میں ہمارے فلسطین بھائیوں کے ساتھ، ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، ہمارے افغانستان بھائیوں کے ساتھ، ہمارے سارے ملک کے لوگوں کے ساتھ، اور امریکہ میں جو بھی سویلین ان کے انشاءاللہ پروٹیکٹ ہوگا، اور جہاں بھی لوگ اپنے فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ رہیں گے اور سوال اٹھا سکیں گے، کیونکہ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کا نظام لایا گیا ہے، صرف ایک ٹویٹ نے ہی سارے نظام کو ایکسپوز کر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔